سورہ نساء نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ سورہ نساء آیت نمبر 1 کا لفظی ترجمہ اور تحقیق۔ یا ایھا الناس، یا یہ حرف ندا ہے، اس حرف کے ذریعے کسی کی توجہ کو چاہا جاتا ہے۔ ایھا یہ خبردار کرنے کے لیے ہے، لیکن جب منادا جو ہے اس پر الف لام داخل ہو، منادا یہاں پر ناس ہے تو الناس ہے، الف لام داخل ہے اور وہ مذکر ہے تو ایھا ابتدا میں بڑھاتے ہیں، اور الناس کے بجائے وہاں کوئی فیمینن ورڈ آ جائے، مؤنث لفظ آ جائے تو وہاں پر ایتھا کلمہ بڑھایا جاتا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ سورۃ الفجر میں آئے گا، تو یہاں پر یا ایھا الناس، اے لوگو، تو یہ ایھا میں ہا تنبیہ خبردار کرنے کے لیے۔ الناس کو منادا کہا جاتا ہے، لوگوں کی توجہ کو چاہا جا رہا ہے۔ اب الناس جو ہے اس میں جمع ہے، جس طرح امت ہے، جس طرح قوم ہے، جس طرح رہت ہے، اور تمام انسانوں پر مشتمل ہے۔ اتقو، ڈرو، تقوا، پرہیزگاری اختیار کرو، ربکم مضاف مضاف الیہ، تمہارا پروردگار، یعنی اپنے پروردگار سے، الذی وہ رب جس نے خلقکم، خلقا پیدا کیا، ماضی ہے، خلقن اس کا مصدر ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا، من نفسن، من حرف جار ہے جس کی وجہ سے نفسن جو ہے اس کو جر آ گیا ہے، نفسن، دو زیر جو ہے یہ من کی وجہ سے ہے۔ واحدتن اس میں فاعل ہے، واحد مؤنث یہ صفت ہے، نفسن، نفسن واحدتن موصوف صفت، اور من کے نیچے داخل ہے تو دونوں یہ مجرور ہیں۔ ایک جان سے، وخلق اور پیدا کیا، منہا اس نفس سے، اور منہا اس نفس کی جنس سے، یہ دونوں باتیں ہیں، اس نفس سے اور اس نفس کی جنس سے، زوجہا، زوج مضاف اور ہا مضاف الیہ، یعنی جوڑا، جوڑے کے لیے لفظ زوج استعمال ہوتا ہے، میاں بیوی زوجین کہلاتے ہیں۔ وبث، بث اس نے پھیلایا، منہما ان دونوں سے، رجالاً جمع ہے، واحد رجل ہے، یہ بھی موصوف ہے، اس کی صفت آگے ذکر ہوئی ہے، کثیراً یہ صفت ہے، رجالاً کثیرا بہت سارے مرد، ونساء اور پھیلایا بہت ساری عورتیں، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، الذی جس نے، تساءلون، تساؤلن مصدر سے یہ مضارع جمع مذکر حاضر، باب مفاعلہ،
تتساءلون، اصل میں تخفیف کی بنا پر ایک تا حذف ہو گئی، تم باہم سوال کرتے ہو، ایک دوسرے سے مانگتے ہو، بہی یعنی اس کے ساتھ، یہ جس کے واسطے اور ذریعے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، والارحام، ارحام راحمیم، رحم کی جمع ہے ارحام، اور اس کا اطلاق جو ہے تمام عزیز و اقارب رشتہ داروں پر ہوتا ہے۔ تو واتقوا الارحام، ارحام کے بارے میں تقوی اختیار کرو، یعنی حقوق کی ادائیگی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ ان اللہ، تحقیق بے شک اللہ، کان علیکم ہے تمہارے اوپر، رقیبا، رقیب رقوب سے صفت مشبہ کا صیغہ ہے، محافظ اور نگران۔ سورہ نساء آیت نمبر 1 کی مختصر تفسیر۔ سورۃ الفاتحہ سے مدنی سورتوں کا یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور چوتھی سورت اب سورہ نساء۔ سورۃ الفاتحہ کے اندر اللہ کی صفات کا بیان اور بندہ اور اللہ کا تعلق اور بندے کی درخواست صراط مستقیم مانگا گیا ہے، اور صراط مستقیم پہ چلنے کے لیے راہبر کی ضرورت ہے، ان کی نشاندہی کی گئی ہے، وہ انعام یافتہ طبقہ ہیں جن کے پیچھے چلنے کا حکم ہے، اور اسی صراط مستقیم میں کچھ راہزن بھی ملتے ہیں، ان سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، جن کو مغضوب علیہم ضالین کہا گیا ہے۔ اس کے بعد صراط مستقیم کے جواب میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سورۃ البقرہ، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، یعنی صراط مستقیم مانگتے ہو تو اس کتاب کو کھول کر پڑھو۔ قرآن کہتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اللہ فرماتا ہے یہ قرآن میرا سیدھا راستہ ہے اور اس کی پیروی کرو۔ تو سورۃ البقرہ کے اندر خطاب کا رخ یہود کی طرف تھا، اہل کتاب میں سے، اور اس کے بعد اس میں آل عمران میں خطاب کا رخ اہل کتاب میں سے عیسائیوں کی طرف ہے، اور چونکہ عیسائیوں نے آل عمران کو، عمران کی فیملی کو، اللہ کے ولیوں کو، دوستوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، تو وہاں پر اس حوالے سے شرک کی جڑ کاٹ دی گئی، اور جہاد کا ذکر ہوا جس کی وجہ سے اسلام عرب میں پھیل گیا اور مسلمان مضبوط ہو گئے۔ تو معاشرتی اصلاح کی ضرورت پڑی، جہاد کی وجہ سے کچھ عورتیں بیوہ ہو گئی اور کچھ بچے یتیم ہو گئے، معاشرے میں گوناہ گون مسائل نے سر اٹھایا، تو ان مسائل کا حل ضروری تھا۔ تو سورہ نساء کے اندر اصلاح معاشرہ کے حوالے سے قوانین کا بیان ہے۔ تو قوانین کے بیان سے پہلے قرآن کریم زمین ہموار کرتا ہے، اس کے لیے تمہید باندھتا ہے کہ یہ قوانین معاشرتی قوانین ہیں، سیاسی قوانین ہیں، اور حکومت کے حوالے سے ہیں، اور رعایا کے حوالے سے ہیں، مردوں کے حوالے سے اور عورتوں کے حوالے سے ہیں، مسلمانوں کے حوالے سے، غیر مسلموں کے حوالے سے ہیں۔ بہرحال اعتدال کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے، اعتدال کے اندر رہ کر دین پر عمل کرو، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسانی تمدن جو ہے اس کی بنیاد ایک مرد اور ایک عورت کی باہمی رفاقت ہے، ایک مرد و عورت کی باہمی رفاقت سے یہ سارا معاشرہ وجود میں آیا ہے، اور ان دو انسانوں نے مل کر چھوٹا سا اجتماعی دائرہ انسان کی تمدنی زندگی کی
قائم کی۔ گویا خاندان جو ہے افراد انسانی کے فطری میلانات کا براہ راست نتیجہ ہے۔ فطری میلانات کے بغیر خاندان کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ انسان فطری جذبات سے خالی ہو تو خاندان وجود میں نہیں آ سکتا۔ مثلا ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، بیوی شوہر ہیں، داماد اور سسر ہیں، یہ مل کر خاندان تشکیل دیتے ہیں۔ تو ان کا وجود نہ ہوتا تو بہرحال خاندانی زندگی جس شکل میں آج موجود ہے اور ہمیشہ سے موجود رہی ہے، وہ صاف طور پر دو انسانوں کے فطری میلانات کا نتیجہ ہے، پیداوار ہے۔ تو خاندان کا وجود در حقیقت انسانی کوششوں کا رہین منت نہیں ہے، بلکہ فطری اسباب کا نتیجہ ہے۔ جو چیز خاندانی نظام کو استحکام بخشتی ہے اور اس کے وجود کو مؤثر بناتی ہے، وہ باہمی الفت کی فطری کشش، خاندانی روایات سے وابستگی اور دوسری خصوصیات ہیں جو ایک مورث کی اولاد ہونے کی وجہ سے افراد خاندان میں مشترک ہیں۔ تو یہ تمام محرکات خاندان کو ایک منظم اجتماعی دائرہ بناتے ہیں۔ اللہ نے خاندانی نظام کچھ اس طرح بنایا ہے کہ پہلے انسان کی تخلیق فرد واحد سے ہوتی ہے، پھر اس کی نسل سے بے شمار افراد پیدا ہوتے ہیں، پھر ہر فرد کی نسل سے الگ الگ سلسلے چلتے ہیں، پھر یہ سلسلے پھیلتے پھیلتے رفتہ رفتہ خاندانوں، قبیلوں، گروہوں اور بستیوں کی صورت اختیار کرتے ہیں۔ تو اس صورتحال نے افراد کے باہمی اجتماع و اتحاد کے لیے صلہ رحمی یعنی نسلی قرابت کا رشتہ پیدا کر دیا، اور سوسائٹی کا نظام اسی پر قائم ہے۔ اگر اس رشتے کے مؤثرات نہ ہوتے تو انسان کی زندگی میں انفرادیت کی جگہ اجتماعیت پیدا نہ ہوتی۔ تو یہ رشتہ جو ہے باہمی الفت و مساعدت کے جذبات پیدا کرتا اور ایک فرد کو دوسرے فرد کے ساتھ ملائے رکھتا ہے۔ لہٰذا نظام معاشرت کی درستگی کے لیے ضروری ہے کہ صلہ رحمی کے حقوق کی حفاظت کی جائے۔ تو یہاں پر اس سورت کی پہلی آیت میں اس بات کے لیے زمین ہموار کی گئی ہے کہ ان احکامات پر عمل کیسے کیا جائے، ان احکامات پر عمل کرنے کے فوائد کیا برآمد ہوں گے، کیا سامنے آئیں گے۔ تو فرمایا، اے انسانوں، تم اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے پھر بکثرت مرد و عورت پھیلائے، یعنی آدم علیہ السلام سے اول تو حوا کو ان کی بائیں پسلی سے نکالا، پھر ان دونوں سے تمام مرد اور عورتوں کو پیدا کیا اور دنیا میں پھیلایا۔ اب یہ بائیں پسلی والی بات، اس کے اوپر پھر آتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ تو در حقیقت تمام آدمی جو ہیں وہ ایک جان اور ایک شخص سے اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب تم سب کو عدم سے وجود میں لانے والا اور پھر تم کو باقی اور قائم رکھنے والا وہی اللہ ہے۔ رب کا معنی ہے عدم سے وجود میں لانے والا، اور وجود دینے کے بعد باقی رکھنے والا، بقا کے لیے سامان مہیا کرنے والا، اور باقی رکھ کر کمال تک پہنچانے والا۔ تو اسی کی فرمانبرداری پھر ضروری بات ہے۔ تو اس سے اشارہ ہو گیا دو مضمونوں کی طرف۔ اول یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سب کا خالق اور مؤجد ہے۔ دوسرا یہ کہ تمام آدمیوں کے لیے سبب وجود کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا ایک ہی جان ہے، یعنی ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام۔ تو جس سے معلوم ہو گیا کہ ہمارا اصلی تعلق جو ہے وہ اللہ سے ہے، کیونکہ وہ علت تامہ ہے، اس نے پیدا کیا ہے اور آدم سے پیدا کیا ہے، اور اس کے معلول میں جس قدر تعلق اور قرب اور علاقہ یعنی احتیاج کا ہوتا ہے وہ کسی میں ممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ تعلق اور قرب ہے جو افراد انسانی میں باہم پایا جاتا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ تعلق کے بعد، اسی کہ وہ خالق حقیقی ہے، اس کے بعد
افراد انسانی میں جو پایا جاتا ہے، کیونکہ ان کا سبب وجود بالکل شے واحد ہے، جسے معلوم ہو گیا کہ اول تو ہمارے ذمہ اللہ کی اطاعت لازم ہونی چاہیے کہ وہ ہمارا خالق ہے۔ اس کے بعد تمام مخلوقات میں خصوصاً اپنے نبی کی رعایت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہم پر ضروری ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ نے ہم سب کے لیے مخلوق منہ اور سبب وجود ایک چیز کو مقرر فرمایا۔ تو جو قرب اور جو اتحاد افراد انسانی میں باہم موجود ہے، وہ کسی دوسری چیز کے ساتھ حاصل نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے شرعاً اور عقلاً آدمیوں میں باہم حسن سلوک ایسا ضروری ہے، اور بدسلوکی اس قدر مذموم ہے جو اوروں کے ساتھ نہیں، جس کی تفصیل نصوص اور احکام شرعیہ میں موجود ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خالقیت ظاہر فرما کر اپنی اطاعت کا حکم دیا، اور بنی آدم کے اتحاد اصلی کو جتا کر اس طرف اشارہ دیا کہ باہم ایک ہو کر رہو، چونکہ آیت کے آئندہ حصے سے اس اشارے کو ظاہر کر دیا۔ تو اس آیت میں اصل اور بالذات حکم تو یہ ہے کہ متقیانہ سیرت اختیار کرو اور خدا کی نافرمانی سے بچو۔ تو اس تقویٰ سے مراد کیا ہے؟ تقویٰ سے مراد یہ ہے کہ مخلوق آپ سے آپ وجود میں نہیں آئی، بلکہ خدا کی پیدا کی ہوئی ہے، جو سب کا خالق بھی ہے، سب کا رب بھی ہے۔ اس لیے کسی کے لیے روا نہیں ہے کہ اس مخلوق کو ایک بے مالک اور بے راعی آوارہ گلا سمجھ کر اس میں دھاندلی مچائے اور اس کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنائے، بلکہ ہر ایک کا فرض ہے کہ وہ اس معاملہ میں متقیانہ سیرت اختیار کر کے انصاف اور رحم کی روش اختیار کرے۔ تو آیت کے آغاز میں اس دعوے کے بعد کہ تمہیں اللہ کی اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اس کی یہ دلیل پیش کی ہے کہ وہ تمہارا رب ہے، اور یعنی نظام ربوبیت سے توحید اطاعت پر دلیل پکڑتا ہے، یعنی جو رب تمام کائنات کی پرورش کر رہا ہے، جس کی ربوبیت کا اقرار تم خود کرتے ہو، اس کے سوا کون بذات اس کا مستحق ہے کہ اس کی اطاعت کا قلادہ گردن میں ڈالا جائے۔ اس کے بعد اسی استدلال کی وضاحت کی گئی ہے، اور اس وضاحت میں تین چیزیں پیش کی ہیں۔ تین چیزیں اس آیت کے اندر۔ نمبر ایک، تمام انسانیت نفس واحدہ سے اللہ نے پیدا فرمائی ہے۔ نمبر دو، اسی سے اللہ نے اس کا جوڑا پیدا کیا۔ نمبر تین، ان دونوں سے مردوں اور عورتوں کی یہ کثرت ظاہر ہوئی ہے۔ تو نفس واحدہ سے انسانیت کی تخلیق۔ اب پہلی بات، یعنی تمام انسانیت جو ہے نفس واحدہ سے پیدا ہوئی ہے، تو اصل ارشاد کے الفاظ یہ ہے کہ خلقکم من نفس واحدہ۔ تو نفس واحدہ سے عام مفسرین یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کو مراد لیا ہے، اور صاحب روح المعانی علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول کو فقہا اور محدثین کی طرف منسوب کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمام نسل انسانی ایک ہی آدم کا گھرانہ ہے، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی آدم و حوا کی نسل سے پیدا کیا، تو نسل آدم ہونے کے اعتبار سے سب برابر ہیں۔ اس پہلو سے عربی، عجمی، احمر و اسود، افریقی اور ایشیائی میں کوئی فرق نہیں، سب خدا کی مخلوق آدم کی اولاد میں خدا اور رحم کا رشتہ سب کے درمیان مشترک ہے۔ تو اس کا فطری تقاضا یہ ہے کہ سب ایک ہی خدا کی بندگی کرنے والے اور ایک ہی مشترک گھرانے کے افراد کی طرح آپس میں حق و انصاف اور مہر و محبت کے تعلقات رکھنے والے بن کر زندگی بسر کرے۔ تم کو ایک جان سے پیدا کیا، خلقکم من نفس واحدہ، تو انسان کی تخلیق ابتداءً ایک فرد سے ہوئی۔ تو دوسری جگہ خود قرآن نے اس کی تشریح فرمائی ہے کہ وہ پہلا انسان آدم تھا جس سے دنیا میں نسل انسانی پھیلی، اور یہ وحدت نوع انسانی کے سبق جو ہے وہ اپنے عملی اور دور رس نتائج کے اعتبار سے یہ کتنا اہم ہے۔ آخری جد اعلیٰ ہر گورے اور ہر کالے کے، ہر وحشی اور ہر مہذب کے، ہر ہندی اور چینی کے، ہر حبشی اور ہر فرنگی کے ایک ہی ہیں، اور وہ آدم ہیں۔ یہ نہیں کہ فلاں جو ہے نسل کے مور سے اعلیٰ کوئی اور تھے اور فلاں نسل کے کوئی اور نہ یہ کہ برہمن ذات والے
برہما جی کے منہ سے پیدا ہوئے جیسے ہندوؤں میں تقسیم ہے، اور کھشتری نسل والے ان کے سینے سے پیدا ہوئے، اور فلاں ان کے پیٹ سے پیدا ہوئے، اور شودر ذات جو ہے ان کی ٹانگوں سے۔ اصلاً سب انسان ایک ہی ہیں۔ اور امام رازی رحمہ اللہ تعالی نے تفسیر کبیر میں نفس واحدہ کی 3 توجیہیں نقل کی ہیں، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہر انسان کو مخاطب کیا ہے، خلقکم من نفس واحدہ، ہر انسان کو مخاطب کیا ہے کہ ایک ہی انسان سے پیدا کیا، یعنی باپ سے۔ دوسرا یہ کہ اہل عرب سے خطاب ہے، اور مراد ان کا مورث اعلیٰ ہے، یعنی اللہ نے تمہیں قصی ابن کلاب سے پیدا کیا۔ اور تیسرا یہ کہ نفس واحدہ سے مراد آدم ہے۔ اور خلق منہا زوجہا، یعنی اسی نفس سے اللہ نے اس کا جوڑا پیدا کیا۔ اب اس حوالے سے بھی مفسرین کے آراء جو ہیں وہ مختلف ہیں۔ کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ آدم علیہ السلام سے اول حضرت حوا کو ان کی بائیں پسلی سے نکالا۔ اب یہاں پر سمجھنا چاہیے کہ اصل بات یہ ہے کہ تخلیق حوا جو ہے اس کی تفصیلی کیفیت سے قرآن خاموش ہے۔ جس مشہور حدیث کی بنا پر حضرت حوا کا حضرت آدم کی پسلی سے پیدا ہونا بیان کیا جاتا ہے، اس میں ذکر نہ حضرت آدم کا ہے اور نہ حضرت حوا کا، بلکہ اس میں محض عورت کی فطری جو کجی ہے، وہ فطری کجی عورت کا حسن ہے، اس کی خوبصورتی ہے، اس کے لیے وہ ایک بلیغ استعارہ ہے۔ تو حدیث بخاری مسلم میں اس طرح ہے، جس کا ترجمہ یوں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں سے حسن سلوک کرو، کیونکہ یہ پسلی کی مخلوق ہے، اور پسلیوں میں سب سے زیادہ کج اور ٹیڑا جو ہے وہ اونچی ہوتی ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرو گے تو توڑ ڈالو گے، اور اگر چھوڑ دو گے تو ٹیڑھی رہے گی۔ اور بخاری کی دوسری روایت میں بجائے استعارے کے کھلے لفظوں میں تشبیہ آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت پسلی کی طرح ہے، اگر سیدھا کرو گے تو توڑ ڈالو گے۔ اور یہی حدیث امام مسلم نے کتاب الرضاع میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ اسی لیے کچھ شارحین حدیث نے اس حدیث کی شرح اس طرح فرمائی ہے کہ یہ فطرت انسانی کی کجی کی طرف اشارہ ہے، اور یہ پسلی کی بات جہاں کی گئی ہے تو وہ زبان و ادب کے لحاظ سے ضلع جو ہے، ان المرأۃ کالضلع، عورت پسلی کی مانند ہے، یہ ایک ثانوی مفہوم رکھتا ہے۔ اصل معنی اس کا یعنی لغوی معنی مراد نہیں ہے، لغوی معنی مراد نہیں ہے، اصل معنی کجی اور انحراف کے ہیں۔ تو اب سوال یہ ذہنوں میں آتا ہے کہ اگر حوا کی تخلیق سے قرآن خاموش ہے اور کوئی صریح ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی موجود نہیں ہے، تو پھر حوا کی تخلیق کی یہ تفصیلی کیفیت جو ہے یہ کیسے معلوم ہوئی؟ تو دراصل اس موضوع پر تورات میں یہ بیان آیا ہے، بائبل کی کتاب پیدائش اور باب نمبر 2 آیت 22 تا 24۔ خداوند خدا نے آدم پر پیاری نیند بھیجی، وہ سو گیا، اور اس نے اس کی پسلیوں سے ایک پسلی نکالی اور اس کے بدلے گوشت بھر دیا، اور خداوند نے اس پسلی سے جو اس نے آدم سے نکالی تھی ایک صورت بنا کر آدم کے پاس بھیجی۔ اور تلمود جو ہے تورات کی تشریح ہے، تفصیل ہے، اس میں اور زیادہ تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ حضرت حوا کو آدم کی دائیں جانب کی 13ویں پسلی سے پیدا کیا گیا تھا،
تو اب یہ جو ہے ان بزرگوں کا خیال ہے جو کہ ہوا کی تخلیق آدم کی پسلی سے نہیں مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں بہتر یہی ہے کہ بات کو اسی طرح مجمل رہنے دیا جائے. اب یہ بات جو ہے پسلی سے پیدا کرنے کی بات، یہ اسلامی روایات میں در آئی ہے بائبل سے، جس طرح بائبل کی کتاب پیدائش کا حوالہ دیا. اور نفس واحدہ جو ہے خلق منہا زوجہا، اسی نفس سے اس کا جوڑا پیدا فرمایا. تو یہی آیت جو ہے قرآن کریم میں دوسرے مقامات پر بھی آئی ہے، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے بتایا گیا ہے. تو خلق منہا سے مراد من جنسہا ہے. جس طرح آدم انسان ہے، حضرت حوا بھی انسان تھے. آدم کو مستقل پیدا فرمایا اللہ نے، حضرت حوا کو بھی مستقل پیدا فرمایا اور دونوں کو انسان بنایا، اور انسان ہونے کی وجہ سے ان میں مودت اور محبت رکھ دی. انسان کا جوڑا کسی حیوان کو نہیں بنا. آلوسی بغدادی رحمہ اللہ تعالی، جو ہمارے بر صغیر کے شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی کے ہم عصر گزرے ہیں، 1240 ہجری ان کی وفات ہے اور عراق میں گزرے ہیں. ان کی تفسیر ہے روح المعانی. وہ یہاں پر لکھتے ہیں اس آیت میں، جو اس کا اپنا فٹ نوٹ ہے نیچے، وہاں پر لکھتے ہیں کہ یہاں پر عورت کی فطرت کا بیان ہے، اور جہاں تک آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہونے کی بات ہے وہ تورات سے لی گئی ہے. تورات یعنی بائبل کتاب پیدائش چیپٹر نمبر 2 آیت نمبر 22 سے لے کر 24 تک. یہ تعلیم یافتہ لوگ اس کو کھول کر پڑھ سکتے ہیں. اردو بائبل ہے یا انگلش ہے یا کوئی کسی اور زبان میں ہے، وہاں دیکھ سکتے ہیں. اور وہاں پر یہ بات ہے آدم علیہ السلام کو میٹھی نیند سلا دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور پھر اس میٹھی نیند میں آدم علیہ السلام کی پسلی سے گوشت جو ہے نکال کر لے گیا اور اسے حضرت حوا کو بنایا اور اس کے پاس بھیج دیا. اور جہاں میں جو حوالہ دے رہا ہوں روح المعانی کا، وہاں پر حضرت امام باقر رحمہ اللہ تعالی، ابو جعفر امام باقر رحمہ محمد باقر، یہ اہل بیت کے بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑی ہستی ہے، اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ شاگرد ہیں، صحابی کے شاگرد ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں. امام روح المعانی نے اس کا قول نقل کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کی باڈی کو، یعنی جسم کو، قالب کو بنانے کے بعد جو کیچڑ بچ گیا، جو مٹی بچ گئی، اس بچے ہوئے باقی ماندہ کیچڑ سے حضرت حوا کو بنایا گیا ہے، اور پھر اس کے اندر بھی روح ڈال دی گئی، روح پھونک دی گئی، جس طرح آدم علیہ السلام کے اندر اللہ نے روح پھونک دی. تو یہ بات جو ہے، چونکہ قرآن کریم کی دوسری متعلقہ آیتوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی یہی مسائل سامنے آتے ہیں. یہ انفس کا یہ مطلب نہیں ہے، مثلا یہ بات ہے کہ نفس واحدہ، تو سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کا مطلب یعنی آدم کے نفس سے حوا کو پیدا کیا تو فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو. یہاں پر تو خودکشی کی اجازت مل رہی ہے، حالانکہ خودکشی حرام ہے. تو فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ سے مراد دوسرے لوگ ہیں. انفس یہ نفس کی جمع ہے، دوسرے لوگ ہیں، دوسرے انسان ہیں. تو جو ان میں مرتد ہو گئے تھے بنی اسرائیل میں، اور جو مرتد نہیں ہوئے تھے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ جو دین سے ہٹ گئے ہیں، وہ توبہ نہیں کرتے ہیں، تو ان کو قتل کر دو. مرتد کی سزا قتل ہے. تو اب یہ دوسری حدیث میں جو فرمایا کہ ہر عورت جو ہے، عام عورتوں کی پیدائش کا ذکر ہے، مرد کی پسلی سے پیدا، اس کو اگر حقیقت پر محمول کیا جائے تو بالفرض ایک مرد جو ہے اس کی عمر 50 سال ہے اور وہ شادی کرتا ہے 20 سالہ یا 30 سال کی لڑکی سے، تو وہ لڑکی جو ہے یا جو ہے 50 سال کی لڑکی ہے اور 20 سال کا لڑکا ہے، تو وہ تو کم از کم جو ہے 30-20 سال جو ہے اس خاوند سے عمر میں بڑی ہے.
تو وہ کس طرح پیدا ہوئی اپنے خاوند کی پسلی سے، مرد کی پسلی سے؟ تو یہ غیر معقول بات لگتی ہے، اور معقول بات وہی ہے ان مفسرین کی، ان محدثین کی جو یہ فرماتے ہیں کہ عورت کی فطرت کا بیان ہے، اس کے مزاج کو بیان کیا گیا ہے، ورنہ پیدائش میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا الگ الگ مستقل جوڑا پیدا فرمایا ہے۔ آدم اور حوا جوڑا ہیں، اور حیوانات میں بھی آپ دیکھیں گائے اور بیل جوڑا ہیں۔ یہ نہیں کہ کسی مادہ حیوان کو نر حیوان کی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، نہیں، یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ مرغا مرغی جوڑا ہیں۔ تو حقیقی بات جو ہے وہ یہ ہے جو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام محمد باقر رحمہ اللہ تعالی وہ نقل کرتے ہیں۔ تو یہاں پر فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اتقوا ربکم۔ اب دیکھو تقوی کی بات یہاں پر کہی گئی ہے۔ تقوی یعنی گاڈ اورینٹڈ لائف، ہر وقت جو ہے بندے کی توجہ اللہ کی طرف ہو، رخ جو ہے اللہ کی طرف ہو، قبلہ بندے کا درست ہو، چاہے وہ تنہائی میں ہے، چاہے وہ ہجوم میں ہے، چاہے وہ سفر میں ہے، چاہے حضر میں ہے، چاہے سیاست کر رہا ہے، چاہے دکان میں بیٹھا ہوا تجارت کر رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو تقوی کا تعلق جو ہے ان زندگی کے تمام مراحل کے ساتھ ہے، کل مجالات حیات کے ساتھ ہے۔ یہ مطلب نہیں گھر میں متقی ہے یا مسجد میں جا کر متقی ہے اور پرہیزگار ہے اور یونیورسٹی میں جاتا ہے تو وہ تقوی جو ہے اسے بھول جاتا ہے۔ تو اس صورت کے اندر جتنے بھی احکامات ہیں ان سب کو ادا کرنا، جن کو ادا کرنے کا کہا گیا ہے یہ تقوی ہے، اور جن سے رکنے کا کہا گیا ہے ان سے اپنے آپ کو روکنا، پرہیز کرنا، یہ تقوی ہے۔ تقوی بچنے کا نام ہے۔ ربکم الذی، اپنے پروردگار سے، رب اس ہستی کو کہتے ہیں جو پیدا کرے، پیدا کر کے بقا کا سامان کرے، باقی رکھ کر کمال تک پہنچائے۔ یہ تین صفات جس کے اندر ہوں وہ رب ہے، اور رب اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور یہ تمام پھر اللہ کے جتنے اسماء ہیں ان سب کو شامل ہے۔ ربکم الذی، اپنے اس پروردگار سے جس نے خلقکم من نفس واحدہ، تمہیں پیدا فرمایا ایک نفس سے، ایک جان سے، وخلق منہا، اور پیدا فرمایا اس کا جوڑا، منہا، اس کی جنس سے، یعنی جنس انسان۔ آدم علیہ السلام انسان تو حوا بھی انسان۔ اب یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے، یہ اللہ کی ربوبیت ہے، اسی کے رب کے ساتھ رحم اور مہربانی خود بخود آ جاتے ہیں۔ جو پرورش کرتا ہے اس کے اندر رحم ہوتا ہے، اگر اس کے اندر رحم نہ ہو وہ پرورش کر ہی نہیں سکتا۔ ہم اپنے بچوں کو پالتے ہیں، ان کے لیے تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، ان پر مہربانی کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے اندر رحم اللہ نے رکھا ہے اور ہمدردی رکھا ہے۔ تو اللہ تو اپنے بندوں کے اوپر 70 ماؤں سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ تو خلق منہا، تو اس کی جنس سے، دیکھو انسان کا جوڑا اللہ نے کسی جن کو، جنات میں سے کسی کو پیدا نہیں کیا، یا حیوانات میں سے کسی کو جوڑا نہیں بنا، بلکہ انسان کا جوڑا انسان ہی ہو سکتا ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کو آسانی سے سمجھ سکے اور ایک دوسرے کے ارادوں کو سمجھ سکے، ایک دوسرے کی ضروریات کو وہ پورا کر سکے۔ تو آدم کی جنس سے اس کا جوڑا پیدا فرمایا حوا کے شکل میں، وَبَثَّ مِنْهُمَا، اور پھیلایا ان دونوں سے، رجالاً کثیرا، بہت سارے مرد، وَنِسَاءَ، اور پھیلائے بہت ساری عورتیں۔ بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا، اور اسی طرح جب رجالاً کثیرہ ہے تو عورتیں تو مردوں سے کہیں زیادہ ہیں، وَنِسَاءَ، اور بہت ساری عورتیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور ڈرو اس اللہ سے۔ یہ دوسرا مضمون یہاں پر بیان ہو رہا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارا خالق حقیقی ہے اور ماں باپ وہ اس خالقیت کے ظاہری مظہر ہیں، محسوس پیکر ہیں۔ لہذا اللہ اپنے حقوق کے بعد ان کے حقوق کا ذکر کرتا ہے۔ یہاں پر ارحام کی بات کی گئی ہے، اور ماں باپ کے واسطے سے یہ سارے رشتے پھر وجود میں آتے ہیں۔ ماں کی طرف سے رشتے ہو گئے، باپ کی طرف سے بہت سارے رشتے ہو گئے، پھر ان کے رشتہ دار ہیں، پھر رشتہ داروں کے رشتہ دار ہیں۔ ان سب کے حقوق کی نگہداشت کا حکم دیا گیا ہے۔ ارحام اور تقوی میں پھر بندے کے پاس تقوی کی اسپرٹ ہو، پھر کسی زور دباؤ یا کسی ایجنسی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ تقوی جو ہے وہ اندرونی طاقت ہے جس کی وجہ سے بندہ تنہائی میں ہو یا ہجوم میں ہو وہ خدا رخی زندگی بسر کرتا ہے۔ وہ پھر لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا، مخلوق کی پرواہ نہیں کرتا، وہ اللہ کی پرواہ کرتا ہے، کہیں وہ مالک حقیقی مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اور اس کی ناراضگی جو ہے وہ بہت بڑی قیمت رکھتا ہے، اور اس کی رضامندی کی بہت بڑی قیمت ہے متقی انسان کے آگے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي، اور ڈرو اس ذات سے، تساءلون بہ، تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، یعنی نہایت ادب سے اس اللہ کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اپنی ضرورت ایک دوسرے کے سامنے پیش کرتے ہو۔ جس طرح معاشرتی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کوئی مجبور ہو کر کسی کے پاس آتا ہے تو اللہ کا واسطہ دیتا ہے کہ اللہ واسطے مجھے کچھ کھلانا پلانا، اللہ واسطے میری مدد کرنا، بس یہی بات یہاں پر کہی گئی ہے۔ اور آپس میں بھی جب ایک دوسرے سے تم ملتے ہو تو رشتہ داروں کے واسطے سے کہ بھائی میں تمہارا ایسا رشتے میں آتا ہوں لہٰذا میرا حق بنتا ہے۔ والارحام، ارحام، رحم، یہ یعنی مادہ کے پیٹ میں جہاں سپرم سے لے کر مستقل وجود بننے تک ایک جاندار، ایک مخلوق، چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ حیوان ہے، چاہے وہ دوسری ایسی کوئی مخلوق ہے، وہ جہاں ٹھہرتا ہے اس کو رحم کہا جاتا ہے۔ تو حدیث قدسی میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یہ رحم سے خطاب کرتے ہوئے کہ میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں، اور رحم شکم مادر کا نام جو ہے رحمان اپنے نام سے میں نے نکالا ہے۔ کو دونوں میں را حا میم بچہ دانی کو کہتے ہیں، اور را حا میم الف نون، رحمان اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے، اسماء الحسنہ میں سے ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے اس نام سے اس مقام کا نام رکھ دیا جہاں سے مخلوق کی پرورش ہوتی ہے ابتدا سے اور کامل مخلوق بننے تک، دنیا میں آنے تک۔ تو جس نے تجھ کو ملایا اس کو میں نے ملایا، اور جس نے تجھ کو کاٹا اس کو میں نے کاٹا۔ اب ایک اور ارشاد میں حسن تعبیر کا اس سے بھی زیادہ نازک طریقہ اپنایا گیا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا فرمایا تو رحم انسانی نے اس رحمت والے خدا کا دامن تھام لیا۔ اللہ نے فرمایا ٹھہر جا، یہ اس کا مسکن ہوگا جو تیری گرہ کاٹنے سے بچے گا۔ کیا تو اسے خوش نہیں کہ جو تجھ کو ملائے اس کو میں اپنے سے ملاؤں، اور جو تجھ کو کاٹے اس کو میں اپنے سے کاٹوں۔ تو یہ صلہ رحمی کے حوالے سے احادیث ہیں جو کافی تعداد میں ہیں، اور یہاں پر والارحام کہہ کر ان تمام قرابتوں اور رشتوں کا خیال رکھنے کو کہا گیا ہے۔
ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تبارک و تعالی تم پر نگران ہے، نگہبان ہے۔ تو دو قسم کے تقویٰ کا ذکر ہوا، اللہ سے ڈرنا، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو یعنی اللہ کے احکام کی خلاف ورزی مت کرو، اللہ کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ، اور واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، یعنی اس اللہ کے نام کے واسطے تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو نہایت ادب کے ساتھ، اور والارحام جو ہے ارحام، واتقو یہ اس پر عطف ہے، واتقو قطع الارحام، اور قطع رحمی سے بچو، یعنی قرابت داری کے، رشتہ داری کے حقوق کاٹنے سے، قطع کرنے سے بچو۔ تو یہ رشتہ داری سے ڈرنا جو ہے وہ قطع رحمی سے بچنا ہے۔ اور آخر آیت میں پھر یہ تنبیہ ہے کہ اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ تو اللہ جب نگرانی کر رہا ہے وہ کوئی تماشا نہیں دیکھ رہا ہے، بلکہ نگرانی اس لیے کر رہا ہے کون فالو کر رہا ہے، کون وائلیشن کر رہا ہے، اور فالو کرنے والوں کو اچھا بدلہ ملے اور وائلیشن کرنے والوں کو سزا ملے گی ان سے، یعنی اللہ تبارک و تعالی سے تمہارا کوئی حال پوشیدہ نہیں۔ تو اس آیت کی اہمیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال ہے مصر، اس لیے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا یہ مصر کی رہنے والی تھی۔ ایک بار مصر کے کچھ لوگ جو ہے وہاں قحط پڑنے کی وجہ سے، افلاس اور بھوک کی وجہ سے تنگ ہو کر مکہ مکرمہ آئے اور پریشان تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر، یہ سورہ نساء کی پہلی آیت جو ہے یہ پڑھ کر، اور وَلْتَنْظُرْ یا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر بندہ غور و فکر کرے، دیکھے کل کے لیے یعنی آئندہ کے لیے، قیامت کے لیے اس نے کیا تیار کر رکھا ہے۔ یہ آیتیں پڑھ کر صحابہ کرام کو ترغیب دلائی، شوق دلایا ان کے ساتھ مدد کرنے کی، چونکہ یہ رشتے کا حوالہ دیا اللہ کے رسول نے۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اسماعیل علیہ السلام کی والدہ مصر کی رہنے والی تھی، تو یہ ہزاروں سال یعنی پہلے واقعہ گزر چکا ہے، یعنی اسماعیل علیہ السلام کا تعلق ہزاروں سال پہلے سے ہے، اور اب اس میں تقریباً 1800 سال سے 2500 سال تخمیناً مدت ہے، لیکن اللہ کے رسول نے اس رشتے کا بھی خیال کیا، یہ نہیں فرمایا وہ تو ہزاروں سال پہلے گزر چکے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا کیا کام ہے، بلکہ یہ آیت پڑھنے کا مطلب یہ تھا کہ تمام انسان جو ہے سب آدم کے اولاد ہیں، اور پھر ہمارے لیے جو ہے وہ رشتہ مقدس ہے، ماں کا رشتہ۔ تو اسماعیل علیہ السلام کی والدہ مصر سے تھی، اور اس رشتے کی مناسبت سے اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو شوق دلایا۔ اور پھر یہ آیت جو ہے اور دوسری دو آیتیں سورہ آل عمران کی اور سورہ احزاب کی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطبے میں پڑھا کرتے تھے۔ جس میں اب یہ آیت جو ہے سورہ نساء کی پہلی آیت، اس آیت میں انسانیت کی جو پہلی کڑی ہے، یعنی انسانیت کے پہلے جوڑے کی پیدائش کا ذکر ہے، جس سے کروڑوں مرد و عورت پیدا ہوئے، اور پھر جو ہے اس واقعے کو تمہید بنا کر یہ ذہن نشین کرایا ہے۔ تو پھر چاہیے کہ ہم اپنے کاروبار، معاملات میں اپنے اس خالق کا
اور ان رحموں اور رشتوں کا لحاظ کرے جو ہماری تخلیق کا ذریعہ اور واسطہ ہیں۔ تو غور سے اگر دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ ہر قسم کی قرابتوں اور رشتہ داریوں کی جڑ بھی نکاح ہے۔ یہ نہ ہوتا تو دنیا کا کوئی رشتہ پیدا نہ ہو سکتا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت میں انسانی اقدار کی طرف توجہ دلائی ہے اور انہی قدروں کو اجاگر کرنے کے لیے پیغمبر علیہ السلام نے اس آیت کو خطبے میں داخل کیا، تاکہ عورتوں کے بارے میں کہیں کوئی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے اور ان کو اپنے سے کمتر نہ سمجھے۔ اور خطبے میں اس لیے کہ نکاح میں آتے ہی اول وہلہ میں یہ بات آ گئی کہ تم خلقکم من نفس واحدہ، تم مرد ہو کہ عورت ہو، تم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی نفس سے آدم سے پیدا فرمایا۔ اور دوسری آیتیں جو ہیں سورہ آل عمران کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو اللہ سے جس طرح اللہ کا حق ہے اس طرح ڈرو، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور مت مرو مگر اسلام کی حالت میں۔ اور سورہ احزاب کی آیت جو ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور کہو سیدھی سادی بات۔ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کو درست کرے گا، تمہارے اعمال کو قبول کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، گناہوں کو بخش دے گا۔ تو پہلی آیت جو ہے اس میں ایمانی قدروں اور دوسری آیت میں اخلاقی قدروں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اور یہ نہایت جامع آیت ہے۔ تو آیات کا خلاصہ یہ نکلتا ہے، یہ آیت کریمہ جو ہے اس کی بڑی فضیلت نکلتی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی عادت مبارکہ کا ذکر جس طرح ہوا، اس کو خطبے میں پڑھا کرتے تھے تاکہ مسلمانوں کے دل و دماغ میں یہ بات تقویٰ والی ہمیشہ زندہ رہے۔ اور تقویٰ جو ہے اللہ کی نگاہ میں نہایت اہمیت رکھتا ہے۔ جگہ جگہ قرآن کریم میں تقویٰ کا عنوان اختیار کیا گیا ہے، اور بدل بدل کر جو ہے الفاظ کو تقویٰ کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس آیت میں، ایک آیت کے اندر 2 بار تقویٰ کا ذکر کیا ہے، اول اور آخر میں۔ اور پھر نوع انسانی کی وحدت کا سبق ہے، جو صرف اسلام کا حصہ ہے۔ یہ شرف صرف اسلام کو حاصل ہے کہ تمام انسانوں کو ایک آدم کی اولاد قرار دیتا ہے۔ باقی دوسرے مذاہب جو ہیں ہندوؤں میں انسانوں کو تقسیم کیا گیا ہے، برہمن ہے اور شودر ہے، کھشتری ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کوئی جو ہے برہما جی کے منہ سے پیدا ہوا ہے، کوئی ٹانگوں سے پیدا ہوا ہے، کوئی پتہ نہیں کس قسم کی بے بنیاد باتیں ہیں انسانوں کو تقسیم کرنے کے لیے۔ اور اس کے ساتھ جو ہے دنیا کی دوسری ادیان میں، عیسائیوں میں اب بھی کالا اور گورا، کالوں کا بازار الگ ہے، گوروں کا بازار الگ ہے۔ کالا جو ہے گوروں کے بازار میں چلا جائے تو اس کی سزا قتل ہے، یہ اب بھی ہے۔ اگرچہ نیلسن منڈیلا کی 27 سالہ کوششوں سے آزادی کا اعلان تو کیا گیا ہے، لیکن عملاً جو ہے وہ چیز اب بھی مکمل طور پر پوری آزادی ان کو حاصل نہیں ہوئی ہے۔ اب یہ کالا ہونا، گورا ہونا کسی کی کوئی خصوصیت تو نہیں ہو سکتی، یہ تو ایک تکوینی عمل ہے، اللہ کے حکم سے ایسا ہوا ہے، یہ فضیلت کی بنیاد نہیں ہو سکتی۔ اور پھر مرد اور عورت جو ہے دونوں کا کاروان انسانیت کا لازمی حصہ ہے دونوں، تو نوع انسانی کی بقا کے لیے دونوں کا وجود ضروری ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا واسطہ دے کر مانگنا جائز ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سألکم باللہ فأعطوہ، اور ابو داؤد کی حدیث میں آتا ہے، جو اللہ کا واسطہ دے کر تم سے مانگے تو اس کو کچھ دو۔ اس طرح صلہ رحمی جو ہے وہ واجب ہے اور قطع رحمی حرام ہے۔ اور
کامل مسلمان وہ ہے جو اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ، یعنی اللہ کی توحید کو ماننے کے ساتھ ساتھ رشتہ داروں کے حقوق کی بھی نگہداشت کرے، اور مسلمان کو پھر ہر حال میں اللہ کے علم و خبر کا مراقبہ رہنا چاہیے کہ اللہ کو میری حالت کا علم ہے، اللہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، نگرانی کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔